اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ ہے جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، Moses peace be upon him, when God called him into the holy mountain and God called him and give Torah and asked Musa peace be upon him, O Moses, remember my all the mercy upon you. یاد کرو میرے وہ احسان، پہلا احسان جب اسی سال تم پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مارا جانا تھا، تو میں نے تمہیں بچایا۔ تمہارے ماں کے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈال دیا کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے بدر کر دو، تو اس کو میں بچا لوں گا۔ اور پھر تمہارے بہن کو پیچھے بھیجا اور تمہیں میں نے دشمن کے گھر میں ہی پالا، اور تمہاری ماں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے تمہاری ماں کو بھی واپس لے آیا تمہارے پاس، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، نہیں تو وہ راز کھول دیتی، اس سے شاید برداشت نہ ہوتا۔ پھر تم ادھر میں رہے پلے، پھر تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اس سے میں نے تمہیں بچایا۔ یہ ایک ہی احسان ہے، یہ ایک میں سارے۔ یہ اصل میں بحث ہو رہی تھی کہ خدا کے کے ایکسیڈنٹلی کی دنیا پیدا ہو گئی ہے، لائک ایکسیڈنٹ۔ تو ایک میرا بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، ایک میرا ایک انگریز دوست تھا، اس نے یہ بڑا اچھا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی واقعات جو موسیٰ پیس بی اپون ہم، ان کی جو ٹیکس ہے ان قرآن میں، اس میں جو وہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسی سال پیدا ہونا، جس سال بچے مارے جانے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، پھر دریا میں بہا دیا، وہاں سے بھی بچا لیا، پھر اتفاقاً اس کے دشمن نے اس کو پکڑ لیا، تو وہاں پہ بھی ایک میریکل ہو گیا۔ پھر ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کی شکل میں محبت ڈال دی، یہ بھی ایک میریکل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں کو بھی وہاں پہ پہنچا دیا، یہ بھی اس سے بڑا میریکل ہو گیا۔ پھر وہاں سے ایک قتل ہوا، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر اس طرح یہ جتنے واقعات ہوتے، کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اتفاقاً نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ اتفاقاً ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ پلانڈ ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، یہ دیکھ لے کتنے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ اب میں تم اس جگہ پہ لے آیا ہوں، اس مقام پہ لے آیا ہوں، یہ میرا دوسرا احسان ہے۔ پہلے احسان کتنے احسان گنائے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے میریکل ہی تھے سارے۔ اب یہ میرا دوسرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ یہ تورات میں نے تمہیں دی ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور یہ کتاب دی ہے تمہیں، اور جاؤ دنیا کے لیے باعث رحمت بنو، اور فرعون کے پاس جاؤ، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور ہو چکا ہے۔ یہ ہے ایک، تو اس میں سبق ملا کہ یہ سارا کچھ اتفاقاً نہیں تھا، یہ پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنے احسان ہیں، ساری زندگی احسانوں کے تلے موسیٰ علیہ السلام رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بچے کو لیتا ہے جو بالکل اس کو لاوارث ہو جاتے ہیں، جنہوں نے وہ تکلیفیں، وہ زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ صرف پڑھنے سے یا خدا کے حکم سے نہیں، انہوں نے اس کو ہو کے گزرنا ہوتا ہے، اس سے گزرنا ہوتا ہے، تاکہ اس کی وہ جو صحیح فیلنگ ہے، جو صحیح پین ہے، جو صحیح سبق ہے، اس کو وہ ہڈ بھی تھی جس کو بولتے ہیں، کہ وہ حاصل کر سکے۔ اس کا دوسرا یہ مطلب ہوا۔ اور دوسرا سب سے بڑا احسان تورات کا، وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے ہمیں۔ تو ادھر ابھی کوئی وہ خاص اردو کے ترجمے میں ملی نہیں ہے، کیونکہ جو پڑھنا اور سننا اردو کے ترجمے میں ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اپنی زبان میں پڑھ لیں، انشاءاللہ ملے گی تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ پڑھنی چاہیے دوسروں کی کتابیں بھی، اس کو آپ اپنی کتاب کے ساتھ ٹیلی کریں، ملائیں، جو میچ کرتی ہیں اس کو مان لیں، چلو کامن کی طرف تو آئیں نا، جو ہم کامن ہیں،
تو اگر فرض کیا یہ مختلف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مختلف ریلیجن بنائے ہیں، اگر میں چاہتا تو تمہارا ایک ہی مذہب ہوتا، لیکن میں نے مختلف بنائے ہیں تاکہ تم لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون نیکیوں میں سبقت لے کے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی سے ہی ہوا ہے جو کام۔ اب ہم ایز اے مسلم، جیسے ایز اے مسلم امت، پہلے تو ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، کم از کم کسی مسلم کنٹری میں ہمیں اسلام کی پریکٹس سے تو کوئی نہیں روکتا، اگر ہم صحیح پریکٹس کریں تو کوئی بھی نہیں روکتا، اگر ہم پیسفل ہوں، صحیح سمجھ بوجھ ہو، ترقی کریں، نالج گین کریں، جو ہماری جو اخلاقی جو ہم میں کمزوریاں آ چکی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے محنت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے، اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے، کوشش کرنے سے ہوتا ہے نا۔ اور ہمارے پی ایم صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ہماری عزت نہیں رہتی جب ہم پیسے مانگتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی کوشش کی، کبھی ادھر پرابلم آ گئی، اب دیکھو ایک پی ایم ہے، ٹھیک، اچھا ہوا بتا دیا، یہ مجھے تو بہت فیل ہوتا تھا کہ یار کیا، جب اسپیشلی کیا کب جب اسلامک کانفرنس ہوئی تھی تو وہ سارا ہم نے وہ پیریڈ ہی ہمارا ضائع اسی وجہ سے ہو گیا تھا کہ ہم اپنے لیے اور ان کے لیے امداد مانگ رہے تھے۔ ایک اجلاس کا ایک مقصد ایسے لگ رہا تھا، افسوس تو مجھے بہت ہوا تھا اور میں چپ کر گیا تھا، میں نے مینشن نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں جو مجھے بہت کبھی کبھی رلاتا بھی ہے، دکھی بھی بہت کرتا ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوتا تھا یہ نا، کمنٹس میں دیتا ہوتا تھا کہ میں نے مختلف مذہب، مختلف سمتیں بنائی ہیں، مختلف مذہب بنائے ہیں، یہ والی آیتیں جو قرآن میں تھیں، تو کسی نے مجھے کہا کہ نہیں ہمیں نا یہ تم ویڈیو بنا کے دو، تو ویڈیو بنانے سے تھوڑا میں گھبراتا بھی تھا، کیونکہ آدمی کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اسلام ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے یا ایک قوم کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، اور اگر وہ کوئی دوسرا بندہ اپنے مذہب پہ چلنا چاہتا ہے اور وہ ٹھیک چل رہا ہے تو اس میں ہمیں کوئی زبردستی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمیں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، ہم بھی کسی کے ساتھ تھوپ نہیں سکتے۔ تو یہ چل رہا تھا تو میں نا گھبرا رہا تھا، میں نے کہا میں تو پہلے بھی ایک ویڈیو جھیل کے بنائی تھی تو میری کافی مذمت ہوئی، تو مجھے تو دوڑ لگ گئی تھی میری مختلف طریقوں سے۔ انہوں نے کہا دیکھ لے، اب تو مسلمانوں کا خیال ہے، دیکھ لے، ٹھیک ہے ہم نے تیری مدد کی ایز اے انسانیت کے ناطے، جب تمہیں سارے تیرے دوست، سارے رشتہ دار، سارے تیرے کنٹری مین تمہیں چھوڑ گئے تھے، $1 ملین کی آفر تھی، صرف ویڈیو بنانی تھی چھوٹی، چاہے جیسی بھی ہوتی، چاہے وہ ٹھیک صحیح تھی یا مجھے آزمایا جا رہا تھا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بات سننے والی۔ تو جب یہ کہا نا تو میں بڑا رویا، بات بھی ایسی تھی کہ میرے اپنے لوگوں نے مجھے اس حال میں چھوڑ دیا کہ مجھے ایک یہ بھیگ تو نہیں ہے، بہرحال انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھ لے، اگر ہم تمہارے جتنے اسٹرانگ نہیں، اگر تو سمجھتا ہمیں، لیکن دیکھ لے ہم نے انسانیت کو سمجھا، اس وقت یہ ابھی نہیں نا میری تھوڑی امداد ہونی شروع ہوگی، تو کوئی اور چارہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا میرے لیے۔ تو میں نے پھر ساری رات، جب بھی مجھے وہ یاد آتی نا بات، میں ساری رات روتا تھا، رو پڑتا تھا کہ دیکھے آج یہ بات، حالانکہ دکھ مجھے اپنے لوگوں پہ تھا سب سے زیادہ، کہ آج دیکھ لو مجھے یہ بات سننی پڑی ہے، حالانکہ اس میں سننے کو کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، ایک اچھی بات کی اس نے میری طرح کی بول دی۔ تو پھر میں نے ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے میں نے کہا کہ یہ دیکھ، آپ لوگوں نے انسانیت کے ناطے میری مدد کی تھی، تو میں بھی یہ آپ کو انسانیت کے ناطے بنا کے دے رہا ہوں، اور یہ میں آپ کے احسان کا بتا۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہوئی تو چلو ایک ثواب کا کام بن جائے گا، اگر نہ بھی ہوئی تو چلو ایک
میرے جو اوپر جو احسان ہے اس کا بدلہ تو اتر جائے گا. تو وہ میں نے بنا کے دی فری میں، بالکل کوئی پیسہ نہیں. انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، 100 200 300 400 میں ہم نے 1 ملین دیا. نہیں، اس چیز کے پیسے نہیں لے سکتے. اور یہ بڑی دفعہ ہوا ہے کیونکہ اس میں بات لمبی کرنی پڑتی ہے. چھوٹی سی بات کو لمبی کر کے یوٹیوب سے بھی ایسے ہی کمایا جاتا ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی چلی ہے ویڈیوز، نہیں تو پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک بات کو آپ جتنی دیر لمبا نہ کریں، مین کے آپ اگر ایک بات کوئی 10 الفاظ میں ختم ہو رہی ہے تو آپ اس کو 50 الفاظ پہ لے جائیں. اس طرح کمائی ہوتی ہے، لیکن میں نہیں کر سکا کہ کچھ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. تو میں نے بھی نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بھائی معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت میں رکھے اور ایمان بڑھائے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.